السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ہم بیان کریں گے کہ گناہ کی تاثیر، گناہ کا مزاج گرم ہے یا سرد ہے، مطلب ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد، حمد و ثنا کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اغسل خطائی بماء الثلج والبرد۔ اے اللہ، میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ اس دعا کے اندر اگر ہم دیکھیں، اس دعا کے اندر محبوب خدا نے دو چیزوں کی درخواست کی ہے۔ ایک یہ کہ اے اللہ، میری خطاؤں کو دھو ڈال، میری خطاؤں کو دھو دے، صاف کر دے۔ دوسری بات کہ دھونا بھی برف کے پانی سے۔ یہ دو چیزیں، ان دونوں چیزوں کی درخواست آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں آپ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سیرت مصطفیٰ کتاب کے اندر جو انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں اس طرح ہوا کہ دو فرشتے نمودار ہوئے جن کے پاس ایک تشت تھا۔ اس تشت کے اندر برف تھی، وہ تشت پورا برف سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک اور قلب مبارک کو پاک کیا گیا، صاف کیا گیا۔ تو یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ شق صدر والے وقت میں بھی یہ برف استعمال کی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے۔ اس ایک دعا کے اندر یہ جو دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد کی، اللہم اغسل خطائی بماء الثلج والبرد، اے اللہ میرے خطاؤں کو دھو ڈال برف اور اولے کے پانی سے، اس سے ایک تو گناہوں کی نجاست کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو دھونے کی اللہ سے درخواست کی، اور لہذا دھونا اسی کے لیے ہوتا ہے جو نجاست ہوتی ہے، جو ناپاکی ہوتی ہے۔ اگر پاک ہوتی تو دھونے کی درخواست بھی نہ ہوتی۔ اسے سمجھ میں آیا، گناہ کے اندر ناپاکی ہے، نجاست ہے، نہ کہ طہارت ہے۔ ایک چیز اس سے یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ گناہوں کے اندر حرارت بھی ہے، گرمی بھی ہے، جس سے ثلج والبرد سے اشارہ کیا گیا۔ ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کو پانی سے دھو لے، گرم پانی سے دھو لے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ برد کا لفظ استعمال کرنا یا ثلج کا لفظ استعمال کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گناہوں کی جو نجاست ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور گناہوں کا جو مزاج ہے وہ بھی مجھ سے ختم ہو جائے۔ اسی لیے ہی تطہیر نجاست کے علاوہ تبرید
اور تسکین حرارت کی بھی ضرورت ہے۔ گرم پانی سے اگرچہ تطہیر نجاست کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، مگر تبرید اور تسکین کا جو مقصد علی وجہ العتم برف اور اولے ہی کے پانی سے حاصل ہو سکتا ہے اور سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے گناہوں کو دھونے کی دعا فرمائی۔ اسی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث میں یہ مسئلہ مستنبط فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ وضو اور نماز سے مقصد گناہوں کی آگ کو بجھانا ہے، جیسا کہ ابو ذر کی حدیث کے اندر بھی ہے۔ تو میرے دوستو، اس دعا سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ گناہوں کی جو تاثیر ہے، گناہوں کا جو مزاج ہے وہ گرم ہے نہ کہ ٹھنڈا ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے کہ جو نیکی ہے تو اس کا جو مزاج ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے جو ہیں، آپ کو وہ ٹھنڈا دماغ، ٹھنڈی فطرت، ٹھنڈے مزاج کے آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ ایک فاسق فاجر آدمی آپ کو چڑچڑاتا ہوا گرم مزاج کا آپ کو نظر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس گناہوں سے بچائے اور نیکی کی طرف دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری معلومات بہت اچھی لگی ہوگی۔ والسلام۔